بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ ومن سورة القیامة الى سورة النباء۔ فروش 1092 سے اور کتاب کے ہیں، اور اس صورت قیامہ، صورت دہر اور سورۃ مرسلات، 3 صورتوں کے جو اشعار ہیں، فروش ناظم نے ان کو 7 اشعار میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ قیامت کے شعر نمبر 1 ہے اس باب کا بھی۔ سورۃ قیامہ جو ہے یہ مکی ہے، اس کے کل 2 رکوع ہیں، اور کل آیات جو ہے اس کی کوفی اور حمصی 40 اور باقی سب شماروں میں 39 ہیں۔ ایک آیت میں اختلاف ہے، کوفیین اور حمصی جو ہے اس کو شمار کرتے ہیں اور باقی شمار نہیں کرتے۔ 199 کلمے ہیں، 692 اس کے حروف ہیں۔ سورۃ قیامہ جو ہے اس کے اندر اللہ کریم نے مختلف قوموں کا ذکر بھی کیا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ عدی بن ربیعہ اس نے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا، اور وہ قیامت کا انکار کرتا تھا، دوبارہ اٹھنے کا، کہ جو ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو دوبارہ پھر اللہ پاک ہمیں کیا کرے گا؟ دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ ہماری تو ہڈیاں گل جائیں گی، کوئی چیز ہی نہیں بچے گی، تو دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ تو پھر اللہ کریم نے یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں بیان فرمایا کہ تو اس دن کو نہیں تو سمجھتا کہ جب تیرا وجود ہی نہیں تھا، بالکل اب تو چلو ہڈیاں ہیں، ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، جب تو کوئی چیز خمیر ہی نہیں تھا تیری کوئی چیز کا، اس وقت اللہ کریم نے اگر تم لوگوں کو پیدا فرما دیا تو اب کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورۃ قیامہ کے جو فروش ہیں وہ صرف ایک شعر کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ورا برق افتح آمنا یذرون ما یحبون حق کف یمنا علن اعلی۔ ورا برق، اور فاذا برق البصر جو ہے اس کی را، افتح تو اس کو فتح دے، را کو کیا کرو جی؟ فتح دو۔ آمنن، امن پانے والا، کون ہے جی؟ امام نافع کے لیے۔ کیا مطلب کہتے ہیں؟ فَإِذَا بَرِقَ جو بصر ہے، اس کلمے کی را کو تم فتح دو، امن پانے والے، امن والے امام نافع کے لیے۔ تو وہ تو پڑھیں گے فَإِذَا بَرِقَ البصر، تو باقیین پھر کیا کریں گے؟ مکسور پڑھیں گے، یہ نافع مفتوح پڑھیں گے، اور باقیین بَرِقَ البصر۔ 2 قرأتیں اس کلمے میں۔ یذرون ما محبون حق کف یمنا علن اعلی۔ وہ کہتے ہیں یحبون جو ہے حق مکی، بصری کفا روک دیا شامی۔ مکی، بصری، شامی کس کو کیا پڑھیں گے؟ یحبون اور یذرون، ٹھیک ہے جی۔ اور باقیین کیا پڑھیں گے؟ تحبون اور تذرون۔ غیب اور خطاب 2 قرأتیں اس میں ہیں۔ اب کہتے ہیں یمنا علن اعلی، اور حفظ کے لیے ایک بلند وجہ میں یمنا مذکر جیسے اطلاق سے اشارہ، باقی کے لیے یمنا ہے نا، وہ کیا پڑھیں گے؟ یمنا۔ کس طرح ہے؟ میم منی یمنا، تو باقی کیا پڑھیں گے؟ تمنا۔ بات سمجھی نا؟ یہ یمنا پڑھیں گے، باقی تمنا۔
یہاں صورت قیامہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور صورت قیامہ میں ادغام صغیر 2 ہے اور ادغام کبیر مثلین 1 ہے، اور متقاربین جو کبیر ہیں وہ 2 ہیں۔ اور اس صورت مبارکہ میں یات اضافت اور یات زائدہ نہیں ہے، اس صورت مبارکہ ختم ہو گیا۔ آگے صورت الدہر، اس صورت مبارکہ کے 2 نام ہیں، اس کو صورت انسان بھی کہتے ہیں اور صورت الدہر بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ 2 اس صورت مبارکہ کے نام ہیں جی۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور کل آیات 31 ہیں، تمام قسم اتفاق ہے۔ 240 اس کے کلمے ہیں اور 1054 جو ہے اس کے حروف ہیں۔ سورۃ الدہر، اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے انسان کو جو اس کی پیدائش ہے اس کا ذکر فرما کے یہ بیان فرمایا کہ تو تھوڑی نا توجہ کر، تھوڑی ذرا دھیان کر کہ تو چیز کیا ہے، تو ہے کیا جو اپنے آپ کے اوپر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، تو کیا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ بے شک جو آدمی ہے ایک وقت اس کے اوپر وہ بھی گزرا ہے کہ کہیں اس کا نام بھی نہیں تھا، اس کا نام نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے نا اس کو کیا کیا، اس آدمی کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ منی سے ہم نے اس کو کیا کیا جی، پانی سے، گندے پانی سے، منی سے اس کو کیا کیا ہم نے پیدا کیا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ فرماتے ہیں گندے پانی سے بھی ہم نے اس کو نا اس لیے پیدا کیا کہ وہ اسے جانچے اور اسے کیا ہو جی سنتا اور دکھا کر کہ وہ اس کو سمجھے اور اس کو دیکھے کہ میں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کے اوپر فخر کرتا ہے حالانکہ اس کی پیدائش گندا پانی ہے، کیا ہے؟ گندا پانی، اگر وہ جسم کو لگ جائے تو ناپاک، کپڑے کو لگ جائے تو ناپاک، زمین کو لگ جائے جس جگہ پہ گرے تو وہ ناپاک۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس انسان کی جو انتہا ہے وہ کیا ہے؟ مردار ہے، وہی ہے، ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے نا اس انسان کو ایک راہ دکھائی ہے، ایک راستہ بتایا ہے کہ تو اس راستے کے اوپر کیا کر، چل۔ فرماتے پھر اما شاکرا و اما کفورا، جب ہم نے اس کو راہ بھی دکھایا ہے، بتلایا بھی ہے، ان میں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے جو کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں جی۔ پھر آگے فرماتے ہیں انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے نا کافروں کے لیے وہ زنجیریں تیار کی ہوئی ہیں اور طوق ہیں بھڑکتی آگ کے کہ جو ان کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس کے اندر اللہ کریم نے عذاب کا بھی اور جنتیوں کا بھی ذکر فرمایا اس صورت مبارکہ کے اندر کہ ان کو پھر میں کیا فرماؤں گا، جو اما شاکرن، جو میرا شکر کرنے والے ہیں، اور آگے بھی ہے کہ جو کیا کرتے ہیں؟ خوف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کریم اور اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے پھر ان کے لیے میں نے کیا کیا جی، وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور ان کے صبر پر، صبر بھی کرتے ہیں، اللہ فرماتے پھر میں کیا کروں گا، جنتوں وحریرا، ریشمی کپڑے جو ہے نا سلے میں دیے جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں جنت کے ریشمی کپڑے ان کو کیا کیا جائیں گے، پہنائے جائیں گے۔ مختلف اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے جنتیوں کی اور دوزخیوں کے بارے میں ان کی ذکر فرمایا ہے، اور سلاسل نوین اذ رووا صرفہ لنا وبالقصر قف من عن ہدن خلفہم فلا،
ذرا اس کو نا توجہ سے سنیے گا. قرآن کریم میں ہے نا سلاسلہ، اس سورۃ مبارکہ میں سورۃ الدہر میں کس کے بیان کریں گے جی؟ 2 اشعار پورے پڑھ لیں. زکا و قواریرن فنونہ اذ دنا رضا صرفہ وقصرہ فی الوقف فیصلہ. ہم جو بیان کریں گے نا، ایک تو ناظم کا جو اشعار ہے اس کو ہم حل کریں گے، دوسرے نمبر پہ اس کی قراتیں نکالیں گے، اور تیسرے نمبر پہ وصلاً بھی وقفاً بھی کتنی تعداد ہے، کتنی قراتیں نکلتی ہیں، ہم نے کیا کرنی ہے وہ جاننی ہے. بات سمجھ آ گئی جان؟ 3 چیزیں وہ ان کے اوپر، تینوں کے اوپر توجہ رکھنے کی. سلاسلہ کہتے ہیں نوین، اس کے اوپر تنوین پڑھو، سلاسی لن، ٹھیک ہے؟ جب ملا کے پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ سلاسی لون، ایسا نا. اذ کس کے لیے؟ اس لیے کہ رواؤ کسی صرفہ شعبہ، کہتے ہیں رواؤ انہوں نے روایت کیا، اس لیے کہ نافع نے رواؤ روایت کیا، نافع نے بھی ساتھ میں کسائی نے بھی. صرف ہو اس کا منصرف ہونا، منون ہونا، تنوین والا ہونا، انہوں نے نافع نے، کسائی نے، شعبہ نے روایت کیا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ لنا ہمارے لیے، کون ہے جی؟ اچھا. وبالقصر قف، اور قصر کے ساتھ قف تو وقف کر، من سے، عن حفص کی جانب سے، حفص کے لیے، ہدن ہدایت والا، کون ہے؟ بزی، خلفہم ان کا اختلاف، فلا غور کیا کس نے؟ امام حمزہ نے. اچھا جی. زکا، زکا کہتے ہیں ظاہر ہوا، کون جی؟ قنبل جی. بات کو سمجھیں. سلاسلہ جو ہے نا سورۃ الدہر میں نافع، کسائی، شعبہ، حشام کے لیے اس کو تنوین کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو کیا پڑھیں گے وہ؟ سلاسی لون، لون وسائرہ. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں جی. اور باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ سلاسلہ بغیر تنوین کے پڑھیں گے جی. ٹھیک ہے. اب جب اس کے اوپر وقف کیا جائے گا، آگے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اور بغیر الف کے وقف کرو چند ہدایت والوں. ابن زکوان ہے نا آگے، میم سے مین کون ہے؟ ابن زکوان. آگے کے عن کون ہے؟ حفص کے لیے. آگے ہدن کون ہے؟ بزی کے لیے. خلفہم کہتے ہیں بالخلف، کس کے لیے؟ یعنی ابن زکوان، حفص، بزی کے لیے بالخلف، یعنی ان کے لیے 2 وجہ ہوں گی. جب وقف کریں گے نا، سلاسل بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلاسی لا بھی، دونوں طریقوں کے ساتھ. آگے کہتے ہیں کہ فلا اور حمزہ، زکا، قنبل کے لیے یہ کیا کرتے ہیں جی؟ بلا خلف ہے، بغیر الف کے وقف کرو چند ہدایت والوں. ابن زکوان کے لیے، حفص کے لیے، بزی کے لیے بالخلف، اور حمزہ اور قنبل کے لیے بلا خلف، کیونکہ ان کے خلف نے جدا کر دیا، اس لیے کہ یہ خلف پاکیزہ ہو گئے، اور باقی کے لیے وقف بلا خلاف الف کے ساتھ ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی جو تنوین پڑھنے والے ہیں نا، تو وہ کیا کریں گے؟ جب وقف کریں گے تو الف پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تنوین کے اوپر جن کی جہاں پر بھی تنوین ہوتی ہے تو وقف کی صورت میں وہاں پر کون سے وقف ہوتے ہیں؟ وقف بالابدال ہوتا ہے. تو صاحب ذرا وقف بالابدال کو ضرورت ہے کس کی؟ الف کی، کہ اس کو کیا کیا جائے جی؟ الف وہاں پہ لایا جائے. تو ان کے لیے تو وقف میں کیا ہے جی؟ الف ہے. اور جب وصل کر کے پڑھے تو ان کے لیے تنوین ہے. اب جو تنوین نہیں پڑھنے والے تھے تو یہ انہی میں سے ہے نا. مین کون ہے؟ ابن زکوان، یہ تنوین نہیں پڑھتے. حفص یہ بھی تنوین نہیں پڑھتے، اور ساتھ میں بزی صاحب ہے جی، یہ بھی تنوین نہیں پڑھتے. مکی پورا نہیں نہ پڑھتا نا، قنبل بھی نہیں پڑھتے، امام حمزہ بھی نہیں پڑھتے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ ان کے لیے، امام حفص کے لیے، ابن زکوان کے لیے،
اور بزی جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو ان کے لیے 2 وجہ ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ 2 وجہ ہو جائیں گی. اور وہ کیا پڑھیں گے؟ سلاسلا بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلاسل، جیسا کہ آپ نے روایت حفص میں تجوید میں پڑھا تھا کہ اس جگہ پر وقف کرنے کی صورت میں 2 طریقوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی اس کے اوپر جب ان کی روایت میں تنوین ہی نہیں ہے تو پھر الف کیوں پڑھا جاتا ہے؟ پھر الف ہے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ پیچھا کلمہ، اس سے پچھلا کون سا کلمہ ہے دیکھو نا، کفورا ہے نا، یہ سارے ہیں نا. بعض یہ لکھا ہے کہ ان کی مناسبت کی وجہ سے ان کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ الف پڑھا جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ یہ الف یہاں پہ لکھا ہوا ہے، الف کیا ہے؟ تو پھر وقف رسم الخط کے تابع ہوتا ہے. وقف کیا ہوتا ہے؟ رسم الخط کے تابع ہوتا ہے کہ یہاں پر الف کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پھر ان کے لیے سلاسل کیوں ہے؟ چلو الف والی بات تو آ گئی کہ الف کے ساتھ وقف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تاکہ وقف رسم الخط کے تابع ہو جائے اور اسی طریقے کے ساتھ وقف کیا جائے. تو پھر اس کو بغیر الف کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ سمجھو کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وصلاً کیا ہے، ان کے لیے الف نہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ توجیحات فقط کیا ہے، بات وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طریقے کے ساتھ پڑھ کے بتلایا ہے، ٹھیک ہے جی، روایتاً ہی ایسے اسی کے اتباع ضروری ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ اس میں اب دیکھو شعر حل ہو گیا، اس کے بعد سارے، اب تیسرا جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قرأتیں کتنی ہیں. تو کل قرأتیں جو اس کی ہیں نا وہ وقفاً بھی وصلاً بھی اس کلمے میں 4 قرأتیں بنتی ہیں. کتنی بنتی ہیں؟ کس میں؟ ہاں جی، نافع، حشام، شعبہ، کسائی. یہ تنوین سے، یہ کیا کریں گے؟ تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور وقفاً کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ الف کے ساتھ، یعنی وہ پڑھیں گے سلاسلا و اغلا، ایسے ہی نا. اور جب وقف کر دیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ سلاسلا. ٹھیک ہو گیا جی؟ دوسرے نمبر پہ دوسری جو قرأت ہے وہ یہ ہے کہ قنبل امام حمزہ بغیر تنوین کے پڑھیں گے، بغیر تنوین کے پڑھیں گے. اور وقف جو ہے نا وہ کیا کریں گے؟ حذف الف سے وہ پڑھیں گے جب وصلاً پڑھیں گے سلاسلا، اور وقف کریں گے تو پڑھیں گے سلاسل. 2 قرأت ہو جائیں گی. تیسری بزی ابن ذکوان حفص وصلاً بغیر تنوین کے سلاسلہ پڑھتے ہیں، اور وقف جب کریں گے تو الف سے، اور بغیر الف کے بھی پڑھیں گے. ان کے لیے 2 وجہ ہوں گی. چوتھے نمبر پہ اگر آپ جو قرأت ہے وہ بصری ہے، وصلاً بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور وقفاً الف کے ساتھ کرتے ہیں. وقفاً کیا کرتے ہیں؟ وہ الف کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس میں کل کتنی قرأتیں ہو جائیں گی؟ 4. تو جیسا کہ یہ نقشہ بھی ہے کہ نافع تنوین کے ساتھ اور جب وقف کریں گے تو الف کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایسے ہی بزی بغیر تنوین کے اور وقف میں ان کے لیے خلف ہے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے. اور قنبل ہے وہ کیا کرتے ہیں جی؟ بغیر تنوین کے پڑھیں گے اور وقف جب کریں گے تو وہ بغیر الف کے کریں گے. ٹھیک ہے، الگ الگ اگر شمار کیا جائے تو اس طریقے کے ساتھ. حشام ہے وہ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے اور وقف بھی الف کے ساتھ کریں گے. وقف کس کے ساتھ کریں گے؟ ابن ذکوان ہے وہ بغیر تنوین کے پڑھیں گے اور وقف ان کے لیے 2 طرح ہوگا، ایک الف کے ساتھ اور دوسرا بغیر الف کے. شعبہ ہے وہ تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وقف الف کے ساتھ کریں گے. حفص ہے بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور وقف ان کے لیے خلف ہے. 2 وجہ ہو جائیں گی، سلاسل اور سلاسلا. امام حمزہ ہے وہ بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور وقف بھی بغیر الف کے کریں گے. کسائی صاحب ہیں وہ تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وقف کس کے ساتھ کریں گے؟ الف کے ساتھ کریں گے. جی بات سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، اس کے بعد جو کلمہ ہے جی قواریرا، یہ 2 جگہ پہ ہے. اس کا عام قرآنوں میں لکھا ہوتا ہے کہ
جب آپ کریں گے وصل کر کے پڑھیں گے، لکھا ہے نا قرۂ حفص بغیر الالف فی الوصل فیہما والوقف علی الاول بالالف وعلی الثانی بغیر الالف۔ قرۂ حفص کہتے ہیں قرأت حفص میں بغیر الالف، بغیر الف کے آپ پڑھیں گے، فی الوصل کب؟ وصل کی صورت میں، فیہما ان دونوں کے اوپر، ان دونوں کو جب ملا کے آپ پڑھیں گے وصل کی صورت میں تو ان کے اوپر آپ الف نہیں پڑھیں گے۔ اب آگے کہتے ہیں یہ تو بات ہوگی وصل کی، کہتے ہیں والوقف، اور اگر وقف کر دو علی الاول کس کے اوپر؟ پہلے کے اوپر، بالالف تو پھر کس کے ساتھ وقف کرو؟ الف کے ساتھ، وعلی الثانی، اور کہتے ہیں اگر وقف کرو تم ثانی دوسرے پر بغیر الالف تو پھر کہتے ہیں اس کے اوپر الف نہیں پڑھنا۔ یہ تو بات ہے روایت حفص کی، بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر شبہ ہوتا ہے، کہتے ہیں پھر الف لکھا کیوں ہے، یہ کیا ہے، وہ سارے انشاءاللہ آج بات کرتے ہیں اس کی۔ قواریرن جو کلمہ ہے فنوینہ تو کہتے ہیں پس اسے تنوین دے، پس اسے تنوین دے، اذ اس لیے دنا قریب ہوئی، رضن رضا پسندیدگی، صرف ہی اس کا منصرف ہونا، وقصر ہو اور اسے قصر کر، اس کے اوپر کیا کر؟ قصر کر، فی الوقفی کب جی؟ وقف میں، فیصلہ جدا کرنے والا امام حمزہ، امام حمزہ۔ اب یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ قواریرا جو پہلا ہے، قواریرا جو پہلا، یہاں پر اس شعر میں جو قواریرا کا ذکر کیا ہے وہ کس کا ہے؟ پہلے کا، دوسرے کا بھی ذکر نہیں ہے، توجہ سے بیٹھیے گا۔ پہلا جو قواریرا ہے اس کو نافع مکی، دیکھو نا فنوینہ اذ کون ہے؟ نافع، دنا مکی، رضا ہیں جی کسائی، صرف ہو شعبہ۔ نافع مکی، کسائی شعبہ کے لیے منون پڑھو، کیا پڑھو ان کی قرات میں؟ قواری رن۔ کس طرح کلمہ پڑھو جی؟ جی تو وہ کیا پڑھیں گے؟ قواری رن، قواری، وہ کہتے ہیں تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں جی، نافع مکی کسائی اور شعبہ۔ تو باقی پھر کیا کریں گے؟ بغیر تنوین کے پڑھیں گے نا جی، ان کے لیے تنوین نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں امام حمزہ جو ہے، امام حمزہ کے لیے اس کو وقف میں حذف الف کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے جی، فی الوقفی وقصر ہو، وہی یعنی قصر کے ساتھ کرو، فی الوقفی کس میں؟ وقف میں، فیصلہ امام حمزہ کے لیے۔ اب امام حمزہ اس کو تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، بات سمجھیے نا، اور وہ بغیر کس کے پڑھیں گے جی؟ الف کے ساتھ پڑھیں گے، اور امام حمزہ اس کو تنوین کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے، یعنی نافع مکی کسائی اس اور شعبہ، 3.5 امام، 3.5 امام تو اس کے اوپر پڑھیں گے تنوین، اور پھر کیا ہوگا؟ باقیین اس کو بغیر تنوین کے، اور امام حمزہ کی جو بات ہے جب اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں وہ الف نہیں پڑھتے جی۔ اب اس کی جناب ساری ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون الف پڑھنے والا ہے اور کون وقف کی صورت میں۔ وصل کی صورت میں تو صاف ظاہر ہے کوئی بھی نہیں پڑھتا الف، ٹھیک ہے، بس اختلاف کس کا ہے؟ تنوین کا اور بغیر تنوین کا، اور الف پڑھنے والے کوئی بھی نہیں ہے وصل کی صورت میں۔ تو وقف کی صورت میں کیا کرتے ہیں جی؟ امام نافع سے شروع کرتے ہیں۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ تنوین پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو تنوین پڑھتے ہیں تو صاف ظاہر ہے پھر ان کے لیے کیا ہے جی؟ الف بھی ہے، الف بھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ جو جیسے آبادن ہے تو وقف کریں گے تو پھر آبادا ہی پڑھا جائے گا، ایسے ہی نا۔ مکی صاحب ہیں وہ بھی تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وقف بھی الف کے ساتھ کرتے ہیں۔ وقف کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ یعنی جب ملا کے پڑھیں قواری رن، اور جب الف وقف کریں گے تو پھر قواری را، کون؟ مکی۔ اب بصری صاحب ہیں وہ بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں جی، اور
وقف میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، قواری را۔ اچھا، شامی ہیں وہ بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور وقف کی صورت میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ شعبہ ہیں وہ تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وقف کی صورت میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حفص بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور وقف کی صورت میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ امام حمزہ ہیں وہ بغیر تنوین کے اور بغیر الف کے جب وقف کریں گے تو قواریر، جب ملا کے پڑھیں گے قواریرا، بات سمجھ آئے گی نا دونوں صورتوں میں۔ کسائی صاحب ہیں وہ کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وقف میں الف کے ساتھ۔ اب بات کو سمجھیے گا، یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ چلیں یہ جن کے لیے تنوین کی قرات ہے ان کے لیے تو وقف الف کے ساتھ ہے بنتا ہے، تو پھر جن کے لیے قرات تنوین کے ساتھ ہی نہیں ہے تو ان کے لیے وقف الف کے ساتھ کیسے ہے؟ اب دیکھو امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے اس جگہ پر وقصرہ کہہ کر کے ذکر کر دیا کہ صرف امام حمزہ وقف کی صورت میں الف نہیں پڑھتے، باقی سارے قراء سبع اس کے اوپر وقف کی صورت میں الف پڑھتے ہیں، وہ تنوین پڑھنے والے ہیں یا تنوین پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہاں پر یہ لکھی گئی ہے، کچھ شراح نے لکھی ہے کہ یہ رسم عثمانی میں اس کے اوپر الف لکھا ہوا ہے، اس کلمے کے آخر میں الف لکھا ہوا ہے، تو پھر وقف جب رسم الخط کے تابع ہوتا ہے تو پھر الف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے اس کے اوپر کیا کریں گے، وقف بھی الف کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور یہ تو فقط یہ توجیہ ہے، حقیقت بات کیا ہے جی، یہ روایتاً ہی ایسی بات سمجھ آ گئی نا جی۔ تو لہٰذا اس میں وقف کی صورت میں دو قراتیں ہو جائیں گی، صاف ظاہر ہے، ایک قواریر اور دوسری قواری را، اور جب اس کو وصل کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے قواریرن اور قواریرا، ایسے ہی نا دو قراتیں۔ تو اس میں اور آگے بھی آ رہا ہے تو قواریرا کے اندر اور اس کے اندر کل جو قراتیں بنتی ہیں وہ 5 بنتی ہیں۔ قواریر میں کتنی بنتی ہیں؟ اگلے کلمے کی بات کر لیں پھر میں آپ سے۔ وفی الثانی نوین اذ رواؤ صرفہ وقل یمد ہشام واقفا معہم ولا۔ اب قواریر دوسرا جو قواریر ہے اب اس کی بات کریں گے جی۔ وفی ثانی، وفی اور میں، الثانی دوسرا جو قواریرہ ہے، دوسرے قواریرہ میں نوین کہتے ہیں کیا کرو جی، تو تنوین پڑھ، تو تنوین پڑھ، اذ اس لیے امام نافع کے لیے، روو انہوں نے روایت کیا، کسائی نے اور امام نافع نے، صرفہ اس کا منصرف ہونا یعنی تنوین کے ساتھ ہونا انہوں نے کیا کیا، روایت کیا۔ وقل اور کہہ تو، یمد مد کرتا ہے، ہشام کون جی، ہشام، واقفا وقف کرنے والا، معہم ان کے ساتھ، ولا اتباع۔ اب کہتے ہیں کہ جی یہ جو دوسرا ہے قواریرہ اس کو نافع، کسائی، شعبہ کے لیے، اب دیکھو توجہ، جو پہلا تھا اس کو نافع، مکی، کسائی، شعبہ، دوسرے میں مکی نہیں ہے، بات سمجھ آئی نا، پہلے میں مکی بھی ساتھ ہیں، نافع بھی ہیں، کسائی بھی ہیں، شعبہ بھی ہیں، جو دوسرا ہے اس میں نافع، کسائی ہیں اور شعبہ ہیں، 2.5 امام اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، کب جی، حالت وصل میں، حالت وصل میں۔ اور باقی کے لیے پھر کیا ہو جائے گا، بغیر تنوین کے ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں حشام بحالت وقف اس کو بالالف پڑھتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، بالالف پڑھتے ہیں، اور انہوں نے کیا کہ اتباع کی ہے اہل تنوین کے ساتھ ہو کر، انہوں نے کس کی اتباع کی ہے،
اہل جنہوں نے تنوین کے ساتھ پڑھی ان کے اتباع کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ الف کے ساتھ پڑھتے ہیں. یعنی اہل تنوین بھی بالالف وقف کریں گے، اور باقی جو الف نہیں پڑھتے، جو تنوین نہیں پڑھتے، تو وہ کیا کریں گے؟ بغیر الف وقف کریں گے. اب نا یہاں پر اس کی قراتیں نکال لیں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. دوسرے جو قواری ہیں نا جی، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ اس کو تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں وصل میں. قواری رن پہلے میں بھی ایسا کرتے ہیں، یعنی وہ قواری رن ایسا پڑھیں گے، اور جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو جیسے آپ نے پڑھا پہلے کے اوپر بھی الف کے ساتھ وقف کریں گے اور دوسرے کے اوپر بھی وہ الف کے ساتھ. اس کے بعد ہے مکی صاحب. مکی صاحب کے لیے پہلا جو تھا وہ تو تنوین کے ساتھ تھا، اور جب وقف کریں گے اس کے اوپر تو الف کے ساتھ تھا. جو دوسرا ہے قواری رن مکی، اس کو بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں، اور جب وقف کریں گے اس کے اوپر تو بغیر الف کے کریں. اس کے ساتھ ہی بغیر الف کے. بصری صاحب بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور بغیر ہی تنوین کے بغیر ہی الف کے وقف کرتے ہیں. حشام ہے وہ بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں لیکن وقف الف کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ذکر یہاں پہ کر دیا. ابن ذکوان ہے وہ بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور وقف بھی بغیر الف کے کرتے ہیں. شعبہ ہے وہ تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وقف الف کے ساتھ کرتے ہیں. حفص ہے وہ بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور وقف بغیر الف کے کریں گے. امام حمزہ ہے بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور وقف بغیر الف کے پڑھتے ہیں. کسائی صاحب ہے وہ تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وقف الف کے ساتھ کرتے ہیں. ان کی جو قرات ہے قواریرہ میں وصلاً وقفاً کل جو ہیں وہ بنتی ہیں جناب 5. نافع، شعبہ، کسائی وصلاً دونوں پر تنوین، وقفاً دونوں پر الف. دونوں سے مراد کیا ہیں؟ دونوں کلمات، یعنی قواریرہ. بات سمجھ آئی نا؟ مکی وصلاً پہلے میں تنوین اور دوسرے میں بغیر تنوین، وقفاً پہلے میں الف کے ساتھ اور دوسرے میں بغیر الف کے ساتھ. امام حمزہ ہے وصلاً دونوں میں بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور وقفاً دونوں میں بغیر الف کے. بات سمجھ آئی نا؟ حشام ہے وصلاً دونوں میں تنوین اور وقفاً دونوں میں الف. بات سمجھی نا؟ حشام ہے نا جی؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی 5ویں جو قرات ہے وہ ہے بصری، ابن ذکوان، حفص وصلاً دونوں میں بغیر تنوین اور وقفاً پہلے میں الف اور دوسرے میں بغیر الف. تو کل اس کی قراتیں کتنی ہو جائیں گی؟ 5. اس کے اندر نا کچھ یہ ہے اختلاف بھی ہے. بعض لوگ نا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں الف لکھا ہے، لکھا ہوا بھی ہے پھر پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا، تو یہ کیا ہے؟ خاص طور پہ روایت حفص میں لوگ اس کے کیا کرتے ہیں؟ بار بار سوال کرتے ہیں. تو یہ رسم الخط کی جو کتاب ہے جی، عقیلۃ اطراب القصائد. اس کے اندر نا ذکر کیا ہے؟ سلاسلاً و قواریراً معاً ولد البصری فی الثانی خلف صار مشتہرا، کہ سلاسلہ اور دونوں قواریرہ تمام مصاحف میں الف کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ ہیں؟ اور بعض مصاحف میں بصرہ میں بعض مصاحف ہے دوسرے قواریرہ میں خلف چلا گیا ہے. کیا یہی خلف بیان کیا ہے؟ اب یہاں پر دیکھو نا جی، سلاسلہ جو ہے
دوسرے لام کے بعد اور دوسرے قوارینہ میں دوسرے را کے بعد الف کے لکھے جانے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ الف نہیں ہے، یعنی مصاحف میں یہ الف ہے، بعض کہتے ہیں یہ الف ہے، بعض کہتے ہیں الف ہے۔ بعض نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس میں الف ثابت ہے، اور بعض کہتے ہیں اس میں الف ثابت ہے، جیسے کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ شامی مذہب میں یہ کیا ہے، حذف ہے، اور دوسرے قوارینہ میں مدنی، کوفی اور شامی کے لیے یہاں بالاتفاق، مکی اور بصری کے لیے مصاحف میں صرف ایک قول پر الف ثابت ہے، ایک قول پر الف ہے، باقی سب قول پر کیا ہے، الف ہے محذوف ہے، جبکہ مصحف امام میں یہ الف معذوف ہے۔ مصحف امام میں دوسرا قوارینہ کی بات ہے، دوسرے قوارینہ کے بعد الف مصحف امام میں کیا ہے، محذوف ہے جی۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ نصیر وہ ہے نصیر، ان کی روایت کے مطابق مصحف امام میں دوسرے قوارینہ میں یہ الف موجود تھا، وہ کہتے ہیں الف موجود۔ ہم یہ کہیں گے کہ جن کی قرات میں الف ہے تو وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ مصحف امام میں یہ الف موجود تھا یا ہے قول کے مطابق، لیکن زیادہ اقوال یہ ہیں کہ دوسرے قوارینہ کے بعد مصحف امام میں بھی اور تقریباً سارے مصاحف میں الف، یعنی اس کے اندر کچھ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں الف ہے اور کچھ کہتے ہیں الف نہیں ہے، لیکن جو تنوین کے ساتھ پڑھنے والے ہیں تو صاف ظاہر ہے ان کے لیے تو وقف کی صورت میں الف ہی ہے، اور جو بغیر تنوین کے پڑھنے والے ہیں جیسے امام حفص ہیں تو پھر مصحف کوفہ میں دیکھا جائے یا ان کے لیے دیکھا جائے کہ جن کے لیے تنوین ہی نہیں ہے تو یہ رسم کی اتباع کرتے ہوئے کیا ہے جی، الف نہیں پڑھا جائے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اس میں روایت حفص میں کہتے ہیں چلو بھی باقی روایتوں کی تو یہ بات ہوگی، تو روایت حفص میں یہ الف لکھا کیوں جاتا ہے؟ جب پڑھا ہی نہیں جاتا تو پھر لکھا کیوں جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف لکھوائے تو ان مصاحف میں جو کتابت اور لکھائی کی گئی تو باقی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھائی کی گئی، بات سمجھیں نا، تاکہ اس کے اوپر معلوم ہو جائے کہ الف جو لکھا ہوا ہے کہ یہ شمول قرات کے لیے، شمول قرات کے لیے ہے، کہ پتہ چل جائے کہ یہ تنوین والی قرات بھی اس کے اندر شامل ہے، اور پہلے کے اوپر بھی ایسا ہی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ تنوین والی قرات بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کو کیا ہم کیا کہیں گے، شمول قرات کے لیے، شمول قرات کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی تھی؟ آگے جی، وعالیہم اسکن وکسر الضم اذ فشا وخضر برفع الخفض عم حلا اولا، اور عالیہم ایسا نا کلمہ کس طرح جی، ثیاب من سورۃ الدار میں اسکن تو اس کو ساکن کر، وکسر اور کسرہ دے، ضمہ اذ اس لیے، کس کے لیے جی، امام نافع، فشا مشہور ہوئی یہ قرات نافع اور امام حمزہ کے لیے، تو کہتے ہیں اس کو کیا کرو جی، عالی ایسے ان کی قرات ہو جائے گی نا، یعنی اور کسرہ دیں گے، یا جو ہے نا ان کے لیے ساکن بن جائے گی، ٹھیک ہے، یا کو ساکن اور ہا جو مضموم ہے اس کو کیا کریں گے جی، مکسور پڑھو، ٹھیک ہے، تو کیا قرات ان کی بن جائے گی، اور باقی عالیہ ہم، اور باقی کے لیے بفتح الیا اور ضمہ ہا ہوگا، وخضر برفع الخفض عم حلا اولا، تو کہتے ہیں کلمہ ہے نا خضر و استبرق، خضر جو کلمہ ہے برفع الخفض جر کے رفع کے ساتھ، جر کے رفع کے ساتھ، عم یہ قرات عام ہوئی، حلن
زیورات والی بصری کے لیے، اما نافع اور شامی کے لیے، اولا اور یہ قرات بلند ہوئی امام حفص کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرین جو ہے کلمہ اس کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے، نافع، شامی، بصری اور حفص، تو ان کی قرات کیا ہو جائے گی؟ خضرون، تو باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ خضرون، ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوگی، دو قرات اس میں بھی ہے۔ وَإِسْتَبْرَقٌ، آگے کلمہ ہے نا، وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ۔ استبرقن یہ کہتے ہیں مجرور کو، حرمی اہل حرم، نافع مکی، اور آگے کہ نصر مدد کرنے والا امام عاصم۔ یہ رفع کے ساتھ پڑھیں گے، نافع مکی اور امام عاصم، تو کیا سے پڑھیں گے یہ جی؟ رقوم، ٹھیک ہے، تو باقی پھر کیا کس کے؟ قاف کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہ رفع کے ساتھ باقی کسرہ کے ساتھ۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ باقی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے؟ تو یہ کہتے ہیں پیچھے جو ہے نا خضر برفع الخفض، اس کے اوپر یہ وہاں سے معلوم ہوگا، بات سمجھ آئے گی نا جی؟ تو اس میں بھی دو ہی قراتیں ہو جائے گی۔ وخاطب تشاؤن حسن وقتت واوہ حلا، یہاں تک نا واستبرق یہ کس میں ہے؟ سورۃ دار میں ہے۔ اس کے بعد جو آگے آئے گا جی وما تشاؤن، یہ کس میں ہے؟ سورۃ الدار میں ہے۔ حسن وخاطب، ایک پہلے بھی وما وخاطب تشاؤن، انہوں نے خطاب کے ساتھ پڑھا ہے، کس کو جی؟ تشاؤن۔ حسن کون ہے؟ کوفیین و نافع، یہ تو پڑھیں گے تشاؤن، اور باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ یشاؤن۔ یہاں تک صورت جو ہے دہر ہے وہ مکمل ہوگی۔ صورت الدہر میں ادغام صغیر ایک ہے اور کبیر مثلین جو ہے وہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، اور متقاربین جو کبیر ہے وہ بھی اس میں ایک ہے، اور اس صورت مبارکہ میں نہ یات اضافت ہے اور نہ ہی یات زوائدہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اس کے بعد ہے جی سورۃ المرسلات، یہ مکی صورت ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے نا ایک آیت نمبر 48 یہ مدنی ہے، دو اس میں رکوع ہیں اور کل آیات اس کی 50 ہیں، سب کا اتفاق ہے اس میں، 180 اس کے کلمے ہیں اور 816 اس کے حروف ہیں۔ سورۃ مرسلات کا جو شان نزول ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نا مینا کی غار میں پہنچے اور مرسلات وہاں پہ نازل ہوئی۔ مینا کی غار ایک تھی، غار کے اندر پہنچے تو وہاں یہ سورہ نازل ہوئی، اور پھر کہتے ہیں حضور سے ہم نے یہ، حضور تلاوت فرماتے اور پھر ہم اس کو کیا کرتے؟ سنتے رہتے۔ کہتے ہیں اچانک نا ایک سانپ نظر آیا تو ہم اس کو مارنے کے لیے اٹھے، لیکن وہ کیا ہو گیا؟ غائب۔ تو حضور نے فرمایا تم اس کی برائی سے بچائے گئے اور وہ تمہاری برائی سے بچایا گیا۔ ان آیتوں میں جو قسمیں مذکور ہیں نا وہ 5 صفات ہیں، جن کی موصوفات ظاہر مذکور نہیں، اس لیے مفسرین ان کی تفسیر میں بہت وجوہ ذکر کیے ہیں۔ بعض نے ہر 5 صفتیں ہواؤں کی قرار دی ہیں، یعنی ہواؤں کی صفات یہاں پہ ذکر کیے ہیں، اور بعض نے ملائکہ کی ہیں، فرشتوں کی ہیں، مختلف طریقوں کے ساتھ نا لوگوں نے اس کی تعویلات کی ہیں۔ تو جنوں کے بارے میں یعنی کہ یہاں پر یہ بات تھی کہ یعنی وہ کہتے ہیں وہاں پہ نا وہ جو سانپ تھا نا وہ کہ جن تھا، وہ کیا تھا؟ جن تھا۔ حضور نے فرمایا
تم نے اس کو نہیں مارا، وہ نکل گیا تو وہ تمہاری برائی سے بچ گیا، اور وہ اگر کوئی حملہ کر دیتا تو اللہ نے آپ کو بھی بچا لیا اور اس کو بھی بچا لیا جی۔ سورہ مرسلات میں ہے نا اقتت، وَإِذَا الرُّسُلُ اقتت، اس کو کہتے ہیں وقتت واو حلا۔ بصری کے لیے واو اس کا واو اس کا حلا، بصری کے لیے یہ میٹھا ہوا، شیریں ہوا ہے یہ۔ تو باقی پڑھیں گے حمزہ کے ساتھ اقتت، تو بصری صاحب پڑھیں گے وقتت، تو اس میں بھی دو قراتیں ہو جائیں گی۔ آگے آ رہا ہے وَبِالْحَمْزِ بَاقِيهِمْ، اور حمزہ کے ساتھ باقیہم ان کے، باقی وہی بات ہوگی، بتا بھی دیے یہاں پر۔ قدرنا ثقیلا اذ رسا وجمالات فوحد شزن اعلیٰ۔ اور کہتے ہیں قدرنا جو مرسلات میں ہے اس کی دال کو مشدد پڑا ہے، ثقیلاً تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، اذ اس لیے کس نے، نافع نے، رسا ثابت ہوا، اس لیے انہوں نے اس کو مشدد کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ یہ روایت سے کیا ہے جی ثابت ہے۔ تو وہ کیا پڑھیں گے قدرنا، تو باقی کیا پڑھیں گے قدرنا، دو قرات ہو جائے گی۔ جمالتن جو کلمہ ہے فواحد، بس اس کو واحد پڑھ، شزن خوشبو والے، حمزہ اور کسی کے لیے، اور بلند اور عالی امام حفص کے لیے، تو کیا پڑھتے ہیں وہ جمالتن، تو باقیین پھر کیا پڑھیں گے اس کو جمالاتن، تو اس میں بھی کتنی قراتیں ہو جائیں گی جی دو قراتیں ہو جائیں گی۔ اس صورت مبارکہ میں ادغام کبیر جو مثلین ہے وہ ایک ہے، اس صورت مبارکہ میں ادغام صغیر بھی نہیں ہے اور ادغام کبیر متقاربین بھی نہیں ہے، یا آت اضافت اور یا آت زویدہ بھی اس صورت مبارکہ میں نہیں ہے، یہاں تک کہ فروش جو تھے من سورۃ القیامہ سے الی سورۃ النبا تک مکمل ہو گئے۔